بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کی ملکیت اس کے وارثوں میں منتقل ہونے کو وراثت کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا تاکیدی حکم ہے اور ہر وارث کا حصہ متعین کر دیا گیا ہے۔ وراثت میں مردوں اور عورتوں دونوں کا حصہ ہے اور مال وراثت چاہے بہت کم ہو یا بہت زیادہ، ہر حال میں اس کی تقسیم کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، سورہ النساء آیت نمبر 7۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے ترکے میں سے درج ذیل کاموں پر خرچ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، پھر اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، بشرطے کہ وصیت اس کے 1/3 مال سے زائد کی نہ ہو اور کسی وارث کے حق میں نہ ہو۔ پھر اگر اس پر کچھ قرض ہو تو وہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اسلامی قانون وراثت کی بنیاد فقر و احتیاج پر نہیں ہے کہ میت کے پسماندگان میں جو جتنا ضرورت مند ہو وراثت میں اس کا اتنا حصہ لگا دیا جائے، بلکہ اس کی بنیاد قرابت، بلکہ قریب ترین قرابت ہے۔ رشتہ دار بہت سے ہوتے ہیں، لیکن شریعت میں صرف قریب ترین رشتہ داروں الاقربون کو مستحقین وراثت قرار دیا گیا ہے۔ تقسیم وراثت کے معاملے میں مسلم سماج میں بہت زیادہ غفلت، سرد مہری اور انحراف پایا جاتا ہے۔ کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے وارثوں میں اس کی جائیداد کی تقسیم برسوں عمل میں نہیں آتی، یا وہ چند وارثوں کے مشترکہ استعمال میں رہتی ہے اور دوسرے وراثت سے محروم رہتے ہیں۔ وفات پانے والے کی بیوہ اور دیگر بوڑھے وارثوں کا حصہ نہیں لگایا جاتا۔ زرعی جائیداد میں لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، یا وہ اس اندیشے سے خود ہی منع کر دیتی ہیں کہ پھر بھائیوں سے تعلق باقی نہ رہے گا اور ان کا میکے جانا بند ہو جائے گا۔ جہیز کو وراثت کا بدل سمجھ لیا جاتا ہے اور یہ توجیہ کر لی جاتی ہے کہ وراثت میں ملنے والے حصے کے بقدر لڑکیوں کو پہلے ہی جہیز کی شکل میں ادا کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام طریقے غلط ہیں۔ قرآن مجید میں احکام وراثت کو حدود اللہ کہا گیا ہے اور ان کی پامالی پر عذاب جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، سورہ النساء آیت نمبر 14۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وراثت کے معاملے میں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اس کا مسئلہ کسی شخص کی وفات کے بعد پیدا ہوتا ہے، اس لیے کسی شخص کی زندگی میں اس کے بیٹوں یا بیٹیوں کا اس سے اپنا حصہ طلب کرنے کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنا مال و جائیداد اپنی خوشی سے تقسیم کر سکتا ہے، لیکن یہ وراثت کی تقسیم نہیں بلکہ ہبہ ہوگا
جو اس کی مرضی پر منحصر ہوگا۔ آدمی اپنی زندگی میں اپنے مال کا مالک ہے، وہ اسے حسب خواہش خرچ کر سکتا ہے، البتہ اگر وہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں اسے تقسیم کرنا چاہے تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ وہ ان سب میں مساوی طور پر تقسیم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔